السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھانے سے روزہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی شخص رات میں سویا ہوا تھا اور اسے احتلام ہو گیا تھا اور اس نے غسل کیے بغیر ہی سحری کھا لی تو کیا اس شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ یا اسی طریقے سے کسی عورت کے پیریڈ یعنی حیض چل رہا تھا اور وہ رات میں کسی وقت بند ہو گیا تھا اور اس نے ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں غسل کیے بغیر سحری کھا لی تو کیا اس عورت کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہت سی خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے تو وہ اس مسئلے کو معلوم کرنے سے شرما جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ویڈیو خاص طور سے انہی خواتین انہی بھائیوں کے لیے ریکارڈ کرائی ہے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی تو کیا ہمارا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں اور خواتین و حضرات، اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کھاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھیے۔ اگر آپ رات میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کو رات میں سوئے ہوئے احتلام ہو گیا اور آپ نے غسل نہیں کیا اور آپ نے اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی تو کیا آپ کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے کسی عورت کے پیریڈ یعنی حیض چل رہا تھا اور وہ رات میں کسی بھی وقت بند ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا اور اس نے اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی تو کیا اس عورت کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ دونوں کے لیے یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے۔ ہاں البتہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ غسل نہیں کرتے ہیں اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیتے ہیں تو آپ فوراً غسل کر لیں تاکہ آپ فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن آپ کا روزہ بدستور رہے گا، درست رہے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہو سکے۔